بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اقسام اعراب مستثنی کے اعراب کی قسمیں یہاں پہ بیان فرماتے ہیں، کیونکہ مستثنی کے مختلف اعتبار سے اعراب مختلف ہوتے ہیں، اس لیے نمبر پھر قاعدہ اور پھر مثال ذکر کی۔ نمبر 1، اگر مستثنی متصل الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو تو مستثنی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ مستثنی متصل بھی ہے، یعنی مستثنی منہ میں داخل تھا، کلام موجب جس میں نہیں نفی استفہام نہ ہو اس میں آئے واقع ہے، اور الا کے بعد تو اور کسی دوسرے لفظ نہیں، الا کی بات ہو رہی ہے، تو مستثنی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، لہذا جعل القوم الا زیدن اس کی مثال۔ نمبر 2، اگر کلام غیر موجب میں مستثنی کو مستثنی منہ پر مقدم کر دیں، غیر موجب مطلب جس میں نہیں نفی استفہام ہو، اس میں اگر مستثنی کو مستثنی منہ پر مقدم کریں تو بھی منصوب پڑھتے ہیں، جیسے ما جاءنی الا زیدن احد۔ احد یہ مستثنی منہ ہے، زیدن مستثنی ہے، زیدن کو مستثنی منہ احدن پر مقدم کر دیا، اس لیے مستثنی یعنی زیدن منصوب ہے۔ مستثنی منقطع ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، جیسے سجد الملائکۃ الا ابلیس، یعنی اس کی جو بھی مثال ہو، جاءنی القوم الا حمارا بھی اس کی مثال ہے، جو بھی مثال ہو مستثنی منقطع ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ بعد خلا اور عدا کے مستثنی اکثر علماء کے نزدیک منصوب ہوتا ہے۔ نمبر 5، ما عدا کے بعد مستثنی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ ما عدا کے بعد مستثنی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، جیسے جاءنی القوم، اوپر والی مثال جاءنی القوم خلا زیدن، اور ما عدا کے بعد کی مثال جاءنی القوم ما عدا زیدن۔ یعنی 5 صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں مستثنی یا تو منصوب ہوتا ہے یا ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ ایک کیا ہے؟ مستثنی متصل الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو تو منصوب ہوگا، اگر کلام غیر موجب میں مستثنی کو مستثنی منہ پر مقدم کر دیں تو منصوب ہوگا، مستثنی منقطع ہو تو ہمیشہ منصوب ہوگا۔ خلا اور عدا کے بعد مستثنی اکثر علماء کے نزدیک منصوب ہوتا ہے، ما عدا کے بعد مستثنی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ نمبر 6، جو مستثنی الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو اور اس کا مستثنی منہ بھی مذکور ہو تو اس میں 2 صورتیں ہیں، 2 صورتیں جائز ہیں۔ ایک تو یہ کہ بطور استثناء منصوب ہوتا ہے، جیسے ما جاءنی احد الا زیدن، کلام الا کے بعد ہے مستثنی، کلام غیر موجب میں مستثنی منہ بھی مذکور ہے، اس لیے مستثنی کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے زیدن الا زیدن۔ اور دوسرے یہ کہ اپنے ما قبل کا بدل ہوتا ہے، یعنی احد، اس کا یہ بدل ہوتا ہے، یعنی جو اعراب الا کے پہلے اسم کا ہوتا ہے وہی الا کے بعد کا، جیسے ما جاءنی احد الا زید۔ تو اس والی قسم میں دونوں صورتیں جائز ہیں کہ مستثنی الا کے بعد کلام غیر موجب میں اگر واقع ہو رہا ہے اور مستثنی منہ مذکور بھی ہے تو پھر یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ مستثنی کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو منصوب پڑھنا بھی جائز ہے، اور ما قبل اسم کا یعنی مستثنی منہ کا بدل کا اعتبار کرتے ہوئے اس کا والا اعراب دینا، ما قبل والا اعراب دینا، یہ بھی جائز ہے۔ نمبر 7، اگر مستثنی مفرغ ہو اور کلام غیر موجب میں واقع ہو تو الا کے مستثنی کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا، جیسا عامل ہوگا ویسا اعراب ہوگا، یعنی عامل رافع ہے تو رفع، عامل ناصب ہے تو نصب، عامل جار ہے تو جر۔
جیسے ما جاءنی الا زید، ما رأیت زید یا فاعل ہے، ما رأیت الا زیدا، کیونکہ مستثنی مفرغ ہے، کیونکہ مستثنی منہ مستثنی منہ مذکور نہیں ہے، کلام بھی غیر موجب ہے، نفی ہے۔ ما رأیت فعل بفاعل ہو گیا، مفعول چاہیے، الا زیدا، ما مررت الا بزید، با حرف جر کی وجہ سے زید اس کا اعراب مجرور ہو گیا۔ نمبر 8، مستثنی بعد لفظ غیر سوا سواء حاشا، لفظ غیر سوا سواء حاشا ان کے بعد واقع ہو تو مستثنی کو مجرور پڑھتے ہیں۔ جاءنی القوم غیر زید وسوا زید وسواء زید وحاشا زید۔